نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بلا شبہ اللہ تعالی نہیں شرماتے اس سے کہ وہ کوئی مثال بیان کریں، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑی. بہرحال جو لوگ مومن ہیں سو وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے. البتہ جو کافر لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھلا اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے. وہ گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اور اسی سے ہدایت عطا کرتا ہے بہت سے لوگوں کو، اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں. قرآن کریم میں بعض جگہوں پر کفار کے باطل معبود یعنی ان کی مورتیاں، ان کی کمزوری کو، بے بسی کو جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے، واضح فرمایا ہے، تو ایسی جگہوں پر مکھی کی، مکڑی کی، مچھر کی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح مکھی، مچھر، مکڑی بالکل گھٹیا اور کمزور قسم کی چیزیں ہیں، یہی حال ان منکرین کے معبودان باطلہ کا ہے، ان کی مورتیوں کا ہے. کفر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آدمی کی عقل کو مغلوب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. کفر جب دل پر چھا جاتا ہے تو آدمی حق بات سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. اس کو حق بتاؤ، جب بھی جو ضدی قسم کا کافر ہوتا ہے وہ بجائے اس سے متاثر ہونے کے اپنی گمراہی پر، اپنے کفر پر اور زیادہ پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کچھ مخصوص کفار تھے، ان کا یہی حال تھا کہ وہ اپنے کفر میں اتنے ہٹ درم تھے، اتنے ضدی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سے بڑی باتیں انہیں دین اسلام سمجھانے کے لیے ان کے سامنے رکھی، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے اور وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، قائم رہے. جب قرآن کریم نے انہیں چیلنج دیا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے
تو تم قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ تو اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، سانپ سونگھ گیا۔ لیکن چونکہ اپنے ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے رائے حق سے وہ بالکل محروم ہو چکے تھے، اس لیے اب ایک دوسرا راستہ نکالا اور قرآن کریم میں یہ کمی نکالی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی، مچھر کی، مکڑی کی مثال دی ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا، پروردگار کا کلام ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اس طرح کی حقیر چیزوں کی مثال بیان نہ کرتے۔ یہ بعض کفار نے قرآن کریم پر اعتراض کیا، تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مثال دی جاتی ہے تو اس میں مثال دینے والے کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مثال جس چیز کی دی گئی ہے وہ مثال اس چیز پر فٹ بیٹھ رہی ہے یا نہیں۔ مثال دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے، مثال دینے والے سے مثال کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی مثال دی ہے، مورتیوں کی مثال دی ہے اور ان کو جوڑا ہے مکھی، مچھر اور مکڑی سے، اور ظاہر ہے کہ یہ مثال 100% فٹ بیٹھ رہی ہے۔ بلکہ قرآن نے تو یہاں تک فرمایا گیا کہ مکڑی کا جالا، اس سے بھی زیادہ یہ ان کے مورتیاں، ان کے معبود کمزور ہیں، کہ مکڑی کا جالا وہ تو کچھ وقت کے لیے پھر بھی باقی رہتا ہے، مکڑی اندر حرکت بھی کرتی ہے، اور یہ تو بالکل بے جان چیزیں ہیں جو حرکت نہیں کر سکتی۔ ان پر گندگی رکھ دو تو صاف نہیں کر سکتی، سامنے لا کر کچھ پانی رکھ دو، کھانا رکھ دو، کھا نہیں سکتی، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کسی کو نفع نہیں دے سکتی۔ یہ تو مکڑی سے بھی گئی گزری چیزیں ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے یہ ان چیزوں پر بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے، تو اس کا مقصد بالکل حاصل ہے۔ تو اب جو مومن لوگ ہیں وہ اس طرح کی مثالیں جب سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح کے کفار جب یہ مثالیں سنتے ہیں تو وہ بجائے راہ راست پر آنے کے اور زیادہ اپنے کفر پر اڑ جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی آیتوں سے، اس طرح کی مثالوں سے انہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جنہوں نے کفر پر قائم رہنے کی قسم کھا رکھی ہے، یعنی جو بالکل ہٹ درم بن چکے ہیں، ضدی بن چکے ہیں۔ اس طرح کے لوگ اس طرح کی مثالوں سے بجائے راہیاب ہونے کے اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔